معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ گائیڈ برائے پرورش پرندگان۔ خواتین و حضرات، پچھلے کالم میں پالتو جانوروں کو باقاعدہ پالنے کے جو سنہری اصول پیش کیے گئے تھے انہیں پڑھ کر بہتوں کا بھلا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا بھلا پالتو جانوروں کا ہوا ہے اور ان کی جانب سے شکریہ کے متعدد خطوط بھی موصول ہوئے ہیں۔ چنانچہ خلق خدا کی بھلائی کے لیے میں نے سوچا کہ صرف پالتو جانوروں پر ہی کیوں اکتفا کیا جائے، کیوں نہ پالتو پرندوں کو پالنے کے لیے بھی ایک عدد ہدایت نامہ برائے پالنا ہر قسم کے پرندگان ضابطۂ تحریر میں لے آیا جائے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ یہ ضروری تو نہیں کہ کل کلاں پالتو پرندوں کی کوئی انجمن یاد رہے کہ انجمنوں کو بھی پرندے یا برڈ کہا جاتا ہے، ہی یہ مانگ کرے کہ پرندہ پالنا بھی بچہ پالنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کوئی بھی پرندہ پالنے سے پیشتر آپ کے پاس اس پرندے کے عادات و خصائل اور نفسیاتی رجحان کا پورا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ علم ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچ جائے، اگر نہ پہنچا تو بھی اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ تو پہلا پرندہ ہے گدھ۔ گدھ عام طور پر مردہ ماس اور مردہ ضمیر پر پلتے ہیں اور اسی لیے پاکستان میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسے پالنے کا فائدہ ہی یہی ہے کہ آپ کا مردہ ضمیر جو آپ کی سلور مرسیڈیز اور سوئس بینک اکاؤنٹس میں پڑا بو دیتا رہتا ہے اور اس کی بو آپ کو خام خواہ پریشان کرتی رہتی ہے، تو گدھ اس مردہ ضمیر کو کھا جائے گا۔ البتہ ایک احتیاط ضروری ہے، گدھ بھی ایک خاص حد تک ہی مردہ ضمیر کھا سکتا ہے۔ یہ ایسی شے ہے، یعنی زندہ یا مردہ ضمیر، کہ آپ اسے لاکھ فریب دے کر رخصت کریں یا گدھ کو کھلا دیں، یہ پھر سے آن موجود ہوگا۔ چنانچہ آپ متعدد گدھ پالیں گے تو آپ کسی حد تک اطمینان اور سکون اور بے ضمیری کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ یہ بھی شنید ہے کہ گدھ کا کام آپ کے حواری اور دوست بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کو مسلسل یقین دلاتے رہیں گے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ملک و ملت اور اسلام کی فلاح کے لیے ہے، اور اگر اس میں تھوڑا ہیرا پھیر ہے تو یہ معاشرے کا قصور ہے، آپ کا نہیں۔ لیکن ایسے حواریوں اور دوستوں میں صرف ایک قباحت ہے کہ وہ بھی بالآخر گدھوں میں بدل جاتے ہیں اور آپ کو کھا جاتے ہیں۔ ویسے گدھ قدرتی ماحول کے لیے، اسے صاف ستھرا رکھنے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو ہر طرف مردہ جانوروں اور ضمیروں کی بو پھیل جائے اور آپ کا ناک میں دم آ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیارا ملک نمبر 2 سے نمبر 1 ہو جائے اور کرپشن آپ کا قومی نشان ہو جائے تو آپ گدھ ضرور پالیے۔ ویسے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمارے لیڈران کرام القاب کے شیر کو ہی کیوں ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ گدھ بھی خاصا معتبر اور رعبدار پرندہ ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو گدھ سندھ یا گدھ پنجاب کہلائیں تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ لو برڈز پالنا، یہ قطعی طور پر خاندانی منصوبہ بندی سے ناآشنا پرندے ہوتے ہیں۔ ہر وقت سر جوڑے آئی لو یو آئی لو یو کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کوئی اور پرندہ صرف ایک عدد پال سکتے ہیں، یعنی گدھ یا طوطا وغیرہ، لیکن ان بدبختوں کا نام ہی لو برڈز ہے، یعنی ہر صورت میں جوڑے ہوتے ہیں۔ انہیں چونکہ کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا، اس لیے ان کی خوراک پر زیادہ خرچہ نہیں اٹھتا۔ جن خاوندوں کی شادیاں قدیم ہو چکی ہوتی ہیں وہ لو برڈز کو زیادہ پسند نہیں کرتے، بلکہ اکثر اوقات خواتین انہیں اشتعال دلانے کے لیے
ऐसे परिंदे पालती हैं। लव बर्ड्स तिजारती बुनियादों पर पाले जाए तो बेहद सूदमंद साबित होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बच्चे 2 ही अच्छे का नारा अभी तक नहीं पहुँचा, और ये बच्चे 200 ही अच्छे पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। चुनाचे आप उन्हें मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त कर सकते हैं। ये अमर हैरत अंगेज़ है कि लव बर्ड्स ने कभी केट्स, गालिब या वारिस शाह को नहीं पढ़ा और ना ही फिल्मी गाने सुने हैं, और इसके बावजूद जानते हैं कि मोहब्बत क्या है। उन्हें पालते हुए एक एहतियात लाजमी है कि उन्हें उन दिनों बरादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान ना ले जाया जाए, वरना उन्हें मुखर्रबुल इखलाक होने के जुर्म में फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पूछा जाता है कि लव बर्ड्स को अंग्रेज़ी में लव बर्ड्स कहते तो उर्दू में क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है सिर्फ अंग्रेज़ों के यहाँ इतनी फुल टाइम और नॉन स्टॉप मोहब्बत की गुंजाइश होती है, हमारे यहाँ ये बवजह मुमकिन नहीं। इसलिए इन्हें उर्दू में भी लव बर्ड्स ही कहा जाता है। उक्काब पालना परिंदों में सबसे दुखी परिंदा है, इसलिए कि इससे बेशुमार तवक्कात वाबस्ता कर ली गई हैं। चुनाचे नहायत बोर ज़िंदगी गुजारता है। हमा वक्त इस कोशिश में होता है कि शायरों और शिकारियों और एयर फोर्स वालों की तवक्कात पर पूरा उतरता रहे। जानवरों में यही मजबूरी यानी नामुनासिब तवक्कात पर पूरा उतरना शेर को लाहक होती है। अक्सर ऐसा होता है कि यह गरीब मैदानों में उड़ान कर रहा होता है और थक जाता है, और किसी कीकर या बरगद के दरख्त पर रात बसर करना चाहता है तो उसे हुक्म दिया जाता है कि तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। चुनाचे वो सिर्फ एक रात बसर करने की खातिर पहाड़ों की तरफ जाकर चट्टानों में बसेरा करता है ताकि तवक्कात पर पूरा उतर सके। यूं भी जब शायर उसे ये कहता है कि नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो ये कुछ अजीब लगता है, क्योंकि गुंबद अक्सर औकात गोल होता है और उस पर अगर आप नशेमन बनाने की कोशिश करेंगे तो लुढ़कते हुए नीचे आएंगे। इसे ये भी कहा जाता है कि तुंदी बादिए मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तो अक्सर औकात उसे उसी सिमत में परवाज़ करना होती है जिधर की हवा चल रही होती है, और यूं परवाज़ में ज़रा आसानी हो जाती है। लेकिन इस गरीब को सिर्फ शायर का दिल रखने के लिए हवा के मुखालिफ सिमत में उड़ना पड़ता है और कोशिश करता है कि ना घबराए। उकाब पालने में भी एक ज़रूरी एहतियात कीजिए, यानी जब आप कहीं से उकाब का बच्चा हासिल करें तो ज़रा तसल्ली कर लें कि वो उकाब का ही बच्चा हो, गिद्ध का बच्चा ना हो। उनकी सूरत शक्ल एक सी होती है, आदतें भी तकरीबन एक सी होती हैं, सिर्फ शायरों ने उनकी नस्ल में तफरका डाल दिया है। वैसे मेरे एक दोस्त के साथ यही हाथ हुआ था कि वो इस आस में थे कि किसी अरब शेख के हाथों फ़रोख्त करके एक अदद रिहायशी मकान हासिल कर लें। खुशकिस्मती से अरब शेख ने इस गिद्ध को ही पसंद कर लिया और हमारे दोस्त ने रिहायशी मकान हासिल कर लिया। ऐसे कहा जाता है कि एक ख़ास उम्र तक गिद्ध और उकाब को हरगिज़ नहीं पता चलता कि वो क्या है, और जब पहली बार आईना देखते हैं तो पता चलता है कि ओहो मैं तो गिद्ध हूँ, या मेरा तो जहाँ और है और मैं इस जगह में क्या कर रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि उकाबों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, और ये इसीलिए होती है कि कहीं वो आईना ना देख लें। अमेरिका साहब बहादुर का भी कौमी निशान उकाब है, अगरचे उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होती, लेकिन इसके बावजूद उसे फ़लस्तीनी नज़र नहीं आते, सिर्फ इसराइली नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि उकाब परिंदों में सबसे दुखी परिंदा है। अगर ये प्रेम नगर नामी किसी कस्बे का बासी होता
تو یقیناً دکھی پریم نگری کہلاتا۔ کوا پالنا، اسے نہ پالیں تو بہتر ہے۔ بٹیر پالنا، یاد رہے کہ بٹیر پالنے اور بٹیر بلکہ روسٹ بٹیر کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ویسے عام طور پر اس کا شوربہ بہت عمدہ اور ذائقے دار بنتا ہے، اور جب اس ناتواں کی روسٹ ہڈیوں کو آپ کے دانتوں تلے کڑکڑانے کی آواز آتی ہے، اور جب اس ناتواں کی روسٹ ہڈیاں آپ کے دانتوں تلے کڑکڑاتی ہیں تو لطف آ جاتا ہے۔ ہلکی آنچ پر اگر بھون لیا جائے تو بھی نہایت لذیذ بنتا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ تو بٹیر کھانے کے طریقے عرض کر رہا ہوں۔ دراصل بٹیر پالنے کا میرا بھی کوئی خاص تجربہ نہیں، میں تو بازار سے فروزن بٹیر خرید کر انہیں دسترخوانوں کی زینت بناتا ہوں۔ ویسے بھی اگر بٹیر کو سچ مچ پالا جائے تو وہ اتنا ناتواں اور کمزور دکھائی دیتا ہے کہ انسان ترس کھاتا ہے اور پھر اسے کھا جاتا ہے۔ ایک آدھ بٹیر کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، اسے بٹیر بے لذت کہا جاتا ہے۔ داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی۔ کم از کم 1 درجن بٹیر کھائے جائیں، تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ آپ بٹیر کھا رہے ہیں۔ برڈ پالنا، یہ لو برڈ سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے اور آسانی سے نہیں پلتی۔ اس پر بہت رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ صرف امیر آدمیوں کے چونچلے ہیں، اس لیے آپ اسے پالنے کا کبھی نہ سوچیے گا۔ یوں بھی ہمارے ہاں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اسے پالنے والا شہر کا معزز اور متمول شخص ہو یا بیوروکریٹ ہو تو اسے رنگین مزاجی کے زمرے میں ڈال کر معاف کر دیا جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات غیر قانونی کام کروانے کے لیے اس قسم کے برڈ بہت کام آتے ہیں۔ ایسے برڈز کی اڑان بہت لمبی ہوتی ہے، جھونپڑوں سے اڑتے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس تک جا پہنچتے ہیں۔ کبوتر پالنا، یہ ہمارا قومی کھیل ہے۔ آپ اس کی تکنیکی مہارتوں سے خوب آگاہ ہوں گے۔ علامہ اقبال بھی کبوتروں سے بے حد شغف رکھتے تھے، بلکہ آخری عمر میں چارپائی کبوتروں کے ڈربے کے برابر میں بچھواتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کبوتروں کے پھڑپڑانے سے جو ہوا آتی ہے وہ صحت کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پچھلے دنوں ایک فلمی گانا بے حد مقبول ہوا جس کے بول تھے، کبوتری بولے کبوتر سے، مجھے دیکھنا چھت کے اوپر سے۔ اس گانے میں جو کبوتری تھی وہ اتنی صحت مند تھی کہ کبوتر اس کی آغوش میں آتے ہی پڑپڑا کر بے ہوش ہو گیا۔ اس گانے کی وجہ سے کبوتر بازی کا قدیم فن شک و شبے کا شکار ہو گیا۔ حالانکہ جس نوجوان نے دوسری قسم کا کام دکھانا ہوتا ہے وہ بھری دوپہر میں چھت پر کھڑا ہو کر ہو ہو کے نعرے نہیں لگاتا۔ ہوائی جہاز پالنا، یہ بھی ایک طرح کا پرندہ ہے۔ اسے پالنا بے حد سود مند ثابت ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو ایئر فورس والوں سے پوچھ لیجئے، یہ آپ کی بخشش میں بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ بے شک کسی سیاستدان سے پوچھ لیجئے جو حکومت کے خرچے پر، یعنی میرے اور آپ کے خرچے پر، اس میں یار دوستوں اور مخدوش کردار کے لوگوں کو بھر کر عمرے کرواتے ہیں۔ جب آپ کی تمام تر دولت سوئس بینکوں میں منتقل ہو جائے تو یہ آپ کو اس ناقدر ملک سے باہر لے جاتا ہے۔ بے شک آپ اس سلسلے میں کس کس کو پوچھئے گا، بابا 1، بابا 2 اور بابا 3 میرا سوال سن کر ہنسنے لگے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہوا کہ بابا لوگ خوش ہو کر ہنسنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بابا 1 کا منہ بالکل پوپلا تھا، بابا 2 کی بتیسی ابھی ٹھیک طرح سے جبڑے پر فٹ نہیں ہو رہی تھی، اور بابا 3 نے حال ہی میں گلے کا آپریشن کروایا تھا، اس لیے دانتوں میں سے ہنسی کی آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ میں کبھی کبھار جب صبح سویرے منہ اندھیرے بیدار ہو جانے کا کارنامہ سر انجام دے لیتا تو سیدھا پارک کا رخ کرتا، جہاں
سیر کے اختتام پر ایک بینچ پر براجما ان 3 بابوں سے ملاقات ہو جاتی اور میں نے وہ کون سا ایسا سوال پوچھ لیا تھا جس کی وجہ سے بابا لوگ ہنسنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان ہو جائے تو کیا مذائقہ۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو نہایت خوش و خرم ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ بیویوں سے خوش ہیں اور بیویاں ان پر نثار ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک کم از کم مجھے تو کسی ایسے شخص کا سراغ نہیں ملا۔ میرا خیال ہے شادی شدہ زندگی کے بارے میں وہ مقولہ واقعی درست ہے کہ دنیا میں چند لوگ اپنی شادی شدہ زندگی سے ناخوش ہیں اور باقیہ لوگ ان سے بھی زیادہ ناخوش ہیں۔ لیکن ایک خبر اخبار میں پڑھنے کو ایسی ملی جس نے 14 طبق روشن کر دیے اور ہاتھوں کے کوے وغیرہ تمام کے تمام اڑا دیے، اور خبر یہ تھی کہ سعودی عرب میں ایک خاوند ہسپتال میں داخل تھے۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ ایک گردہ ناکارہ ہے، بدلنا ہوگا، اور کون ہے جو ایک گردہ پیش کرے، تو فوری طور پر اس خاوند کی دونوں بیویوں نے اپنے اپنے گردے سرتاج پر وار دینے کی پیشکش کی۔ آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ خاوند صاحب کے ساتھ دونوں بیویوں کے لفظ کتنے دلکش اور دل پذیر لگ رہے ہیں۔ ہم نے تو صرف کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایسے بزرگ بھی تھے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے، لیکن ہم نے ایسے خوش قسمت افراد کو کم ہی دیکھا ہے۔ ہم خود جب مزید ایک اور بیوی کے ممکنات پر غور کرتے ہیں تو تن بدن میں پھلجھڑیاں سی پھوٹنے لگتی ہیں۔ پھر موجودہ بیوی جانے کہاں سے موجود ہوتی ہے اور یہ پھلجھڑیاں ٹھوس ہو کر بجھ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہندو کلچر زائل نہیں ہو رہا، بھئی ان کے ہاں ذرا پابندی ہے کہ بیوی صرف ایک ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے باوجود ہم سب اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ بہرحال سعودی عرب میں اپنے عزیز سرتاج کی خدمت میں اپنا اپنا گردہ پیش کرنے کی کوشش میں دونوں بیویوں کی تقریباً ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی، اور بالآخر چھوٹی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ فیصلہ اکثر چھوٹی کے حق میں ہوتا ہے۔ اس پر بڑی بیگم نے شدید احتجاج کیا اور بیان دیا کہ میں سینئر ہوں، گردہ میرا لگنا چاہیے تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس خبر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سینئر بیگم کتنی سینئر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ سینئر ہوں کہ ان کا گردہ قریب المرگ ہو، اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن یہ خبر پڑھ کر دل بہت خوش ہوا کہ کم از کم اس دنیا میں اپنے خاوندوں سے، بلکہ ایک خاوند سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی بیویاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ خبر اپنی شریک حیات سے شیئر کرنی مناسب سمجھی۔ دیکھو بیگم، اپنے خاوند کے لیے کیا قربانی کا جذبہ ہے۔ لوگ دل و جان نثار کرتے ہیں، اور سعودی عرب کی یہ بیگمات گردے نثار کر رہی ہیں۔ پاگل ہیں، میری بیگم نے صرف اتنا کہا۔ کون؟ میں نے بھی اتنا ہی پوچھا۔ یہ بیوقوف عورتیں جو خاوند پر گردے نثار کر رہی ہیں۔ ویسے مجھے پورا یقین ہے کہ ان خواتین پر کوئی دباؤ ہے، ورنہ کوئی بھی عورت جو اپنے ہوش و حواس میں ہو ایسی بیوقوفی نہیں کر سکتی۔ کمال ہے، میں نے ذرا غصے میں آ کر کہا، یعنی خاوند کو یقینی موت سے بچانا بیوقوفی ہے؟ یہ تو میاں بیوی کی محبت کا ایک لازوال شاہکار ہے۔ اس کے بارے میں ایک فلم بھی بن سکتی ہے جس کا نام اے صنم تجھ پہ گردے نثار ہو سکتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر کل کلاں ان بیویوں میں سے کسی ایک کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے تو کیا یہ سعودی خاوند اپنا گردہ اسے آفر کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ بھئی وہ خاوند ہے، اور یہ قربانی وغیرہ اور مرتے دم تک ساتھ نبھانا وغیرہ تو بیویوں کی ذمہ داری ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ خاص طور پر راجپوتوں میں تو خاوند کے مرنے پر بیوی بھی ساتھ ہی جل کر مر جاتی تھی۔ کبھی یہ سنا ہے کہ بیوی مر گئی اور خاوند ستی ہو گیا؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تھا تو اب ہونا چاہیے۔
میری بیگم نے ناک چڑھا کر کہا، میں راجپوت ہوں، اور جب ہم لوگ مسلمان نہیں تھے تو اسی قسم کی احمقانہ حرکات کیا کرتے تھے، یعنی خاوند کے ساتھ چتا میں لیٹ کر بھسم ہو جاتے تھے، مگر اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب یہی ہونا چاہیے اور پرانی رسوم ترک کر دینی چاہیے، اور نئی رسوم کیا ہوں گی؟ ایام کفر سے بالکل مختلف، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور آلو چھیلنے لگی، یعنی خاوند فوت شدہ بیگم کے ساتھ جل مرے۔ نہیں نہیں، بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ جلنا جلانا تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں میں تو دفن کرتے ہیں خیر سے خاوند بیگم کے ہمراہ دفن ہو جائے تو کیا حرج ہے، بلکہ بیگم کے مرنے کا بھی کیوں انتظار کرے؟ قربانی دینی ہو تو انفرادی قربانی زیادہ باعزت ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ میری بیگم کس قسم کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں، یعنی ان کے نزدیک ہم سب خاوند لوگ صرف اس قابل تھے کہ زندہ درگور ہو جائیں اور ہماری بیویاں 2-4 روز رو دھو کے پھر متمول زندگی گزاریں۔ اگرچہ ذاتی طور پر میں اپنے آپ کو ایک انتہائی معزز اور فرما بردار خاوند سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری بیگم شدید طور پر اینٹی خاوند لابی سے تعلق رکھتی ہیں اور 5 منٹ کے نوٹس پر خاوندوں کے خلاف ایک عظیم الشان جلوس نکال سکتی ہیں۔ وہ اپنے حقوق کے لیے نعرے لگانے اور سڑکوں پر آنے میں یقین نہیں رکھتی، بلکہ اس جھاڑو پر یقین رکھتی ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ جھاڑو پھیرنے پر اتر آئے تو پھر نہ کوئی بندہ رہتا ہے اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کبھی تمہیں زندگی کی کسی حقیقت کی سمجھ نہ آئے تو بزرگوں سے پوچھ لیا کرو۔ چنانچہ میں اگلی صبح سویرے منہ اندھیرے بیدار ہوا، جاگرز پہنے اور پارک کا رخ کیا۔ وہاں حسب توقع ایک بینچ پر 3 بزرگ بابے برا جمع تھے، اور میں نے جاتے ہی ان سے سوال کیا کہ بابا لوگ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ شادی آبادی ہوتی ہے یا بربادی؟ اور یہی وہ سوال تھا جسے سن کر بابا 1، بابا 2 اور بابا 3 ہنسنے لگے تھے، بلکہ ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہوا تھا کہ بابا لوگ خوش ہو کر ہنسنے لگے ہیں، لیکن یہ تو میرے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر جب وہ ہنس ہنس کر بے حال ہونے لگے اور ان کے بے دم ہو کر فوت ہو جانے کا خدشہ لاحق ہونے لگا تو بابا 1 کہنے لگے، برخوردار، میں 80 برس سے اسی سوچ میں سرگردہ ہوں، بلکہ غلطاں و پیچاں ہوں کہ شادی آبادی ہوتی ہے یا بربادی، اور میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اللہ بخشے، میرا مطلب ہے اللہ بھلا کرے، میری بیوی اب بھی اسی طرح کڑک کے بات کرتی ہے جیسی اس نے شادی کی رات کی تھی کہ خالی ہاتھ منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو، بے وقوف، میرے لیے تحفہ کیوں نہیں لائے؟ میں جو بہت سارے رومانٹک ڈائلاگ یاد کر کے گیا تھا وہ سارے کے سارے ذہن سے کافور ہو گئے، اور میں نے گھگھیا کر کہا، سوری، اور یقین کرو وہ دن اور آج کا دن میں اسی طرح اس کے سامنے گھگھیا کر ہی بات کرتا ہوں اور بات پہ بات پر سوری کہتا چلا جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے شادی بربادی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ بابا 1 نے سر ہلایا، مکمل بربادی تو نہیں، میں تو زندگی میں زیادہ پریکٹیکل نہ تھا۔ اس نے گھر سنبھالے رکھا، بچوں کی پرورش کا خیال اسی نے رکھا، کبھی زیور گہنے کی فرمائش نہیں کی، تو اللہ بخشے، میرا مطلب ہے اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جو میں زندگی کی بڑی مصیبتوں سے بچ کر نکل گیا۔ مکمل بربادی نہیں ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بابا 2 سے دریافت کیا۔ میرے والی کڑکتی بالکل نہیں، کم بولتی ہے، اور سال میں 1 آدھ بار جب بولتی ہے تو جو نہیں بھی بولنا ہوتا وہ بھی بولتی ہے، میری باتیں سنتی ہے اور پھر مجھے یقین دلاتی ہے کہ میں دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہوں اور جو کہتا ہوں درست کہتا ہوں، لیکن کرتی وہی ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔
میں نے دنیا میں آج تک کوئی ایسی بیوی نہیں دیکھی جو وہی نہ کرے جس کا اس نے فیصلہ کر رکھا ہو۔ تو پھر یہ خواتین بربادی ہوئی نا؟ ہاں، بربادی تو ہوتی ہیں، لیکن اب ایسا ہے کہ ساری آل اولاد بیاہی جا چکی ہے، سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہیں، تو بس اسی کو گھر میں میرا انتظار ہوتا ہے کہ بابا ابھی تک نہیں آیا۔ بڑھاپے میں بیوی بھی ماں جیسی بن جاتی ہے۔ اور آپ بزرگوں، میں نے بابا تری کی طرف رجوع کیا، آپ بھی تو کچھ کہیے۔ بابا تری ان تینوں باباز میں سے زیادہ رنگین مزاج تھے۔ اس عمر میں بھی شوخ رنگوں کے کپڑے پہنتے، وقت بے وقت آہیں بھرتے اور اچھا چہرہ دیکھ کر تسبیح کے دانے فرولنا بھول جاتے۔ میرے والی بھی کڑک کر بولتی ہے، ماتھے پر تیوری چڑھائے بغیر بات نہ کرتی تھی، اولاد کے سامنے بھی ڈانٹ دیتی تھی، پیار کی بات تو کرنا جانتی ہی نہیں تھی، ذرا قریب ہو کر بیٹھ گئے تو دھکے دیتی تھی۔ لیکن جب سے گئی ہے بہت یاد آتی ہے۔ اب کوئی کڑک کے بولے تو صحیح، بے شک ماتھے پر تیوری چڑھائے، پر بات تو کرے، ڈانٹ دے، پیار کی بات نہ کرے، کوئی اور بات کرے، کوئی نہیں کرتا، اسی لیے جب سے گئی ہے بہت یاد آتی ہے۔ بابا تری نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں سے نمی بہہ نکلنے کو تھی۔